پہ کسک نہ جائے پھر تو مولانا ہی نہ ہوا. ہاں جی, مولانا صاحب یہ میری ذاتی رائے ہیں, پی ٹی آئی انمون منانے کے چکر میں ہیں, لیکن میں اول روز سے مشکوک تھا. مجھے پتہ تھا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہیں مولانا صاحب نے وسیع تر ملکی مفاد میں ان کا ساتھ دینا ہے, اور یہ ہفتے 10 دن میں وسیع تر مفاد بھی سامنے آ جائے گا جب وزارتیں اور گورنریاں دی جائیں گی. تو لہٰذا اور افسوس کی بات ہے اتنے پیپل پارٹی, نون اور یہ جے یو آئی, ایم کیو ایم, کتنے معمر سیاستدان ہیں. اگر یہ لوگ ملک کا نہیں سوچتے ہیں اس عمر میں بھی, ہماری نسلوں کا نہیں سوچتے ہیں, شارٹ ٹرم ذاتی مقاصد کے لیے آئین کو کلبڑ بنا دیا, پارلیمان کو جس طریقے سے انہوں نے بے توقیر کیا, پارلیمنٹیرین کو. اچھا شیر افضل مروت صاحب, آپ نے بھی کہا کہ مولانا کا کردار مشکوک رہا اس تمام تر صورتحال میں, تو بیرسٹر گوہر اور مولانا جب آج حتمی فیصلے کے بعد باہر آئے پریس کانفرنس میں بڑی تعریف کی بیرسٹر گوہر نے مولانا صاحب کے کردار کی. وہ بیرسٹر گوہر صاحب کی ذاتی رائے ہیں. خان صاحب نے بھی کل مولانا صاحب کو بڑا خراج تحسین پیش کیا. اب دیکھتے ہیں کہ کل بھی وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں یا کوئی اور رائے رکھتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب, ان آئینی ترامیم کے بعد ملکی سیاسی صورتحال پر کیا اثر پڑے گا ان ترامیم کا؟ میرا خیال ہے کہ احتجاج کے لیے راہ مزید ہموار ہوئی ہے. سیاست مزید جو ہیں عداوتوں کا, گرمی کا اور انتقام کا نشانہ بنے گی. راستے جو ہیں مصالحت کی طرف کوئی ایک بھی راستہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں لے جا سکے, کیونکہ آج جو یہ ترامیم ہوئی ہیں یہ سیاستدانوں نے اپنے لیے تو نہیں کی ہے, عوام کے لیے تو نہیں کی ہے, پاکستان کی عدلیہ پہ کاری ضرب. یعنی مروت صاحب, ان ترامیم کے بعد آپ کے خیال میں خان صاحب کی رہائی دور دور تک اب نظر نہیں آ رہی؟ عدلیہ جو ہے مزید سرنگو ہوگی. سپریم کورٹ یعنی ایک عدالت کے اندر دوسری عدالت بنا دی, آپس میں چھپ کلش ہوگی. یہ ابھی چند دنوں کی بات ہے. وکلا تحریک دیکھ رہے ہیں آپ؟ کوئی تحریک نہیں ہے. وکلا تحریک اگر ہونی تھی تو جو یہ پاکستانیوں کا 2 سال حشر کیا تو وکلا اٹھ جاتے نا. اپنے تحصیلوں میں یہ نہیں اٹھے جہاں یہ جن کے گھروں پہ غیر قانونی چھاپے ہوتے, اگر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ وکلا تحریک جو ہیں, جب ضرورت تھی پاکستان کو سب سے زیادہ ایسی تحریکوں کی تو سول سوسائٹی بھی ناکام ہوئی. انسانی حقوق کے ادارے جو ہیں کدھر ہیں؟ کبھی آپ نے سنا یہ جو ہو رہا ہے پاکستانیوں کے ساتھ؟ کوئی آواز, انٹرنیشنل کمیونٹی بھی خاموش ہے. وہی ہو رہا ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے, سول سوسائٹی خاموش, اور عدالتوں نے سب سے زیادہ. یہ دیکھو علیمہ خانم کو جو گرفتار کیا اس کی بہن سمیت, تو آپ کو کیمرے میں نظر آ رہا ہے نا, بیچاری اپنے بھائی یا پاکستان کے لیڈر کے لیے احتجاج کے لیے نہتے کڑے ہیں. عمر اس کی دیکھیں جناب علی, اب دہشت گردی کا دفعہ ان پر لاگو کر دیا ہے اور ریمانڈ پہ ریمانڈ ہے. تو لہٰذا کیسی عدالتیں ہیں؟ یہ بتائیں کہ یہ جو پریسیڈنٹ اب سیٹ کیا جا رہا ہے کہ جو نئے چیف جسٹس ہوں گے ان کا تقرر اب سے پارلیمانی کمیٹیاں کریں گی, اور پارلیمانی کمیٹی ظاہری بات ہے پارلیمنٹ تو اراکین جو ہیں جدھر راول پنڈی ان کو کہتا ہے ادھر جاتے ہیں. تو راول پنڈی اگر وزیر اعظم کا انتخاب اپنی مرضی سے کرا سکتا تو اس کا مطلب چیف جسٹس بھی اب سے راول پنڈی کا ہی ہوگا. ویسے تاریخی طور پر تو چیف جسٹس ہمیشہ سے راول پنڈی کر رہا ہے. تاریخی لیکن وہ تو سینیارٹی بیس پہ خود تھے نا. نہیں, سینیارٹی بیس پہ یہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد قانون بنا. اس سے پہلے تو یہ بھی ڈسپیوٹ پہ رہے نا, متنازع رہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے نا کہ جس ملک, جس دھرتی پہ انصاف مفقود ہو, لوگ گرفتار ہوتے ہیں, ہمارا باور جو تھا, ہمارا یقین جو تھا وہ تھی عدالتیں, اور ان عدالتوں نے عین اسی وقت ہمیں مایوس کیا جب سب سے زیادہ پاکستانیوں کو ضرورت تھی. یہ بنیادی حقوق کا چیپٹر کیا کہتا ہے؟ 34 دفعہ شہریار افریدی جو ہیں رہا ہوا, گرفتار ہوا. علی محمد خان کی مثال آپ کے سامنے ہے. علی امین کو گرفتار کیا گیا, صوبہ پھرایا گیا, اس کے ٹانگوں کے ناخن کھینچے گئے, اس کے بال کاٹے گئے, اس کے 36 گھنٹے اس کو گردن سے ہاتھ باندھ کے اور گردن کو پاؤں سے باندھ کے سندھ ٹریول کرایا گیا. یہ زین قریشی کی بیگم کو کس انداز میں اٹھایا گیا؟
آپ کو علم بھی ہیں کہ بچوں کو مارا جاتا تھا, ان کی ویڈیو لائیو کر کے ان کی ماں کو دکھائی جاتی تھی کہ جی ایم این اے صاحب کو کہیں. یہ جو 11 ایم این ایز, 9 ایم این اے اور 2 سینیٹر جو ان کو پیارے ہو چکے ہیں, وہ میجارٹی یہ لالچ میں گئے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ ان کے نام تشت ازبام کریں, بتا دے قوم کو کہ یہ وہ مکروہ چہرے ہیں جنہوں نے این پارٹی کی پیٹھ میں چورا گھونپا جب ان کا پورے وثوق, پورے یقین اور استقامت کے ساتھ خان کے ساتھ کڑا ہونے کا وقت تھا. اچھا یہ بتائیے گا کہ عدلیہ سے متعلق آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے, ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے, اگر ملٹری ٹرائل ہوتا ہے تو ہر روز ہم سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنا گر گئے ہیں, اتنا گر گئے ہیں, لیکن یہ جو لوز ہے نا, یہ گراوٹ, یہ ہر آئے دن کے ساتھ نئے ریکارڈ بناتی جاتی ہے. تو اب یہ آپ کی بات پہلے تو ہم انسا کرتے تھے عمران خان اور ملٹری ٹریبیونل, لیکن اب کوئی چیز بعید نہیں ہے, کوئی چیز بعید نہیں ہے. یہ جو چاہیں, کیونکہ مطلق الانانیت ہے, سول مارشل لا ہے, کوئی بنیادی حقوق نہیں ہے. جن لوگوں کی طرف ہم دیکھتے تھے 6 جج صاحبان خود اپنے تحفظ کے لیے لیٹر بازیاں کر رہے تھے, اور جنہوں نے بچانا تھا ان حضرت نے این آئینی ترمیم سے چند دن پہلے راموار کی کہ بھائی ووٹ کاؤنٹ تصور ہوگا. اچھا یہ بتائیں جو عدلیہ سے متعلق آئینی ترمیم کا یہاں پہ معاملہ ہے, پاکستان تحریک انصاف کو بالخصوص آپ کو حکومت کے کس اتحادی پر سب سے زیادہ افسوس ہے آپ کو آج؟ حکومت کے جو اتحادی ہیں